یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھوئی ہوئی عزت، مقام، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اس درود شریف کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں۔ میں نے اپنے کالج لائف میں اسے 1000 مرتبہ پڑھا اور اس کا مشاہدہ دیکھا۔ کچھ یوں ہوا کہ میں نے کالج سے 2 سے 3 دن کی چھٹی لے رکھی تھی، اور اب کلاس میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ ٹیچرز اللہ جانے کیا کریں گے، غصہ کریں گے۔ عام روٹین میں بھی وہ غصے سے ہی بات کرتے تھے، اور گالی تو ان کا تکیہ کلام تھا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کلاس میں جاؤں گا، گالیاں بھی ملیں گی اور بدتمیزی بھی ہوگی۔ اپنے ہاسٹل سے یہی درود شریف پڑھتے ہوئے نکلا اور دعا مانگی، یا اللہ گالیاں سننے سے محفوظ رکھنا۔ جب میں اپنی کلاس میں داخل ہوا تو سر نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا اور کہا کہ اتنے دن کہاں غائب تھے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا کہ دل نہیں تھا میرا آنے کو۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ جو جملہ میرے منہ سے نکلا تھا۔ استاد نے سن کر کہا، طبیعت تو ٹھیک تھی آپ کی؟ میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے۔ پھر استاد نے ہاتھ پکڑ کر میری نبض چیک کی اور پھر اپنی ٹیبل کے پاس بیٹھے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ یہ کرسی خالی کر دو، اور اسے کہا تم یہاں سے اٹھ جاؤ اور آپ یہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ سردیوں کے دن تھے تو اپنے ٹیبل کے پاس پڑا ہیٹر کا رخ میری طرف کر دیا کہ آپ باہر سردی سے آئے ہو، تھوڑی دیر ہیٹر کے پاس بیٹھ جاؤ، اور پوری کلاس ٹائم مجھے آپ کرتے رہے۔ میں دل میں خوب ہنسا، اور درود شریف نے تو گالیوں سے تو بچا لیا اور ساتھ ہی عزت میں بھی اضافہ کر دیا۔ کلاس کے ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے سر کے اوپر کیا پڑھ کے پھونکا کہ وہ آپ کی اتنی عزت کر رہے تھے؟ میں نے یہ بات سنی انسنی کر دی اور ہنسی میں ٹال دی۔ کہتے ہیں کہ پھر میرا درود شریف پر ایسا یقین کامل بنا کہ جو بھی ہو میں نے اسے پڑھنا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنے سے میری عزت محفوظ رہی، اور ظالم لوگ بھی آپ کو عزت سے نوازنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ظالم لوگوں کو بھی قدموں میں ڈال دیتا ہے، تو درود شریف کے کرم سے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، کام بھی بنتے ہیں اور آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، اور آپ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ سفر کے دوران میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بائک پہ سفر کر رہا تھا اور درود بھی پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ 2 ٹریفک سارجنٹ درخت کے پیچھے سے نکل کر آئے اور کہتے ہیں کہ بائک سائڈ پر لگاؤ اور لائسنس دکھاؤ۔ کہتے ہیں میرے پاس لائسنس تو نہیں تھا، بلکہ میرا بھی بنا ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرے سارجنٹ نے کہا کہ اس کا چالان کرو، کیونکہ میں غلطی پر ہی تھا، لائسنس نہیں تھا، تو خاموشی رہا۔ پہلے سارجنٹ نے میرا ID کارڈ لے کر میرا چالان کاٹنا شروع کیا۔ میں اس سے بے پرواہ ہو کر دل ہی دل میں درود شریف پڑھتا رہا کہ اچانک چالان کاٹنے والے نے کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کہنے لگا ID کارڈ تو کہیں اور کا ہے، جگہ بھی کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا ہے اور ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے میرا ID کارڈ واپس کر دیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے اپنا لائسنس بنوا لو۔ میں نے کہا جی شکریہ۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا، پھر آج تک کبھی میرا چالان نہیں ہوا، کیونکہ میں سفر کرتے وقت ہمیشہ درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ ویسے میں نے اب کافی عرصہ پہلے اپنا لائسنس بنوا لیا ہے۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے سے کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، ورنہ ٹریفک پولیس کی بدتمیزی سے کون واقف نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ سفر میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ حادثوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور پولیس والوں کی بدتمیزی سے بھی۔ دوران سفر درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کبھی حادثوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ 1-2 بار ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن درود پاک کی برکت سے ایک خراش تک بھی نہیں آئی۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور 1 ہفتہ تنگ کرتا رہا۔ بس غلط فہمی کا شکار تھا وہ شخص۔ اس کا مطالبہ تھا کہ میں کال پہ بات کر کے اس کی غلط فہمی کو دور کروں۔ میری ضد تھی کہ میں کسی کی کال نہیں سنتا، بس میسیجز پہ میسیجز، کالز پہ کال۔ اگر ایک نمبر بلاک کرتا تو دوسرے نمبر سے کال کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھوں تاکہ اس پر کوئی آفت نازل نہ ہو جائے۔ بس جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو میں ایک رات اٹھا اور درود شریف پڑھ کر دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اب میرا کام میرے بس میں ہے،